روایت ہے کہ لبید بن اعصم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے سرکار علیہ السلام پر کالا جادو کیا۔ اس کالے جادو کا اثر سرکار کے دماغ پر بالکل نہیں ہوا، چونکہ انبیاء کرام کا جو دماغ ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کے دست قدرت سے ہر طریقے کی مصیبت و آلام، پریشانی اور نسیان سے محفوظ ہوتا ہے۔ انبیاء کرام سے کبھی نسیان نہیں ہو سکتا ہے، وہ کبھی بھول نہیں سکتے ہیں، احکام شریعت میں وہ کبھی نہیں بھولتے، اللہ کے پیغام پہنچانے میں وہ کبھی نہیں بھول چوک ہوتی ہے۔ تو سرکار علیہ السلام پر یہودی نے اور اس کی بیٹیوں نے آپ پر کالا جادو کیا، تو اس کا جو اثر تھا وہ سرکار کے جسم مبارک پر تو نمودار ہوا، لیکن سرکار کی عقل پر اس کا ذرہ برابر اثر نہیں ہوا۔ جسم جو تھا وہ کمزور ہوتا جا رہا کہ حضرت جبرائیل سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اس کی یا رسول اللہ، لبید بن اعصم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے آپ پر کالا جادو کیا۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا وہ کس جگہ جادو کیا؟ تو کہا یا رسول اللہ وہ فلاں کنواں ہے، اس کنویں کے اندر انہوں نے آپ کے بال اور آپ جس کنگھی کو استعمال فرماتے ہیں اس کے چند وہ ٹوٹے ہوئے دندان جو دانے ہوتے کنگھی میں وہ لیے اور اس پر کالا جادو کیا اور ایک موم کا پتلا بنایا ہے۔ تو سرکار علیہ السلام نے جب یہ ساری باتیں سن لیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کنویں کی نشاندہی فرمائی، تو سرکار علیہ السلام نے حکم دیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ حضرت علی اس کنویں کے پاس جاتے ہیں، اس کنویں کا سارا پانی نکالتے ہیں۔ یہودی چونکہ سرکار علیہ السلام کے بہت زیادہ دشمن تھے اور آج بھی ان کی امت سے سب سے زیادہ جو نفرت کرتے ہیں اور دشمنی برتتے ہیں وہ یہودی ہیں، اس کے بعد عیسائی ہیں، یہ مسلمانوں سے بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں۔ تو یہودی نے اتنا سخت جادو سرکار علیہ السلام پر کیا کہ کنویں کے اندر کیا اور سرکار کے منہ مبارک پر کیا۔ اسی لیے حکم یہ ہے کہ آدمی اپنے ناخن کو اور اپنے سر کے بال کو ہمیشہ کی حفاظت سے دفن کرے، وہ اس لیے کہ اس چیز پر سب سے زیادہ جادو ہوتا ہے اور یہ چیز جو ہے بہت سالوں میں خراب ہوتی ہے، بہت دنوں میں سڑتی اور گلتی ہے، تو اس پہ جادو جو ہوتا ہے بڑا اثر کرتا ہے۔ تو سرکار علیہ السلام کے حکم سے حضرت علی وہاں پہنچے اور آپ نے کنویں کو خالی کروایا، سارا پانی باہر نکالا، تو آپ نے دیکھا ایک بڑا سا پتھر رکھا ہوا ہے۔ جب وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتھر ہٹایا تو اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ کھجور کی ایک تھیلی ہے اور اس تھیلی کے اندر کچھ ڈور ہے، دھاگا ہے، اور اس دھاگے میں 11 گاٹھ گھنٹیاں لگی ہوئی ہیں اور ایک موم کا پتلا ہے اور اس موم کے پتلے میں جو سوئی ہوتی ہیں وہ چبھی ہوئی ہیں۔ تو یہ سارا سامان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا اور سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ سامان ہے کالے جادو کا، چونکہ سرکار کے منہ مبارک اور جو کنگھی آپ استعمال کرتے تھے اس پر جادو کیا گیا تھا۔ تو سرکار علیہ السلام بیٹھے ہی تھے، اتنے میں طائر جبریل امین حاضر خدمت ہوتے، عرض کرتے یا رسول اللہ رب العزت نے آپ پر ان آیت کریمہ کا، ان سورہ مبارکہ کا نزول فرمایا۔ وہ صورتیں کون سی تھیں؟ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دو صورتیں تھیں۔ تو سرکار علیہ السلام نے وہ تمام کالے جادو کا سامان لیا، اس میں 11 سوئیاں تھیں اور 11 گاٹھیں تھیں۔ تو سرکار علیہ السلام نے جب ان صورتوں کی تلاوت کی تو ان میں 11 آیتیں ہیں، دونوں میں 11 آیتیں ہیں۔ تو سرکار نے قل اعوذ برب الفلق ایک آیت پڑھی، گھنٹی کو کھول دیا۔ اسی طریقے سے سرکار نے 11 آیتیں پڑھیں، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ تو سرکار علیہ السلام ایک گھنٹی پہ پڑھتے ایک آیت کھل گئی، دوسری پہ پڑھا کھل گئی، تیسری پہ حتیٰ کہ 11 کھل گئیں اور سرکار علیہ السلام صحت یاب ہو گئے۔ اب ہمیں اس سے درس یہ ملتا ہے کہ کالے جادو کا اثر انسان پہ ہو جاتا ہے، جب نبیوں کے سردار پہ اس کا اثر ہو گیا تو ہم غلاموں پہ بھی اثر ہو جاتا ہے، لیکن اس کا سب سے بہتر جو علاج ہے وہ قرآن عظیم کی یہ سورہ فلق اور سورہ ناس ہے۔ ان آدمی ان صورتوں کی تلاوت کرے، بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ سرکار ہر دن سونے کے ٹائم ان دونوں صورتوں کی تلاوت کرتے اور اپنے جسم پہ اس طریقے سے جھاڑتے، اور سرکار علیہ السلام پہ کبھی اس کے بعد جادو کا اثر نہیں ہوا۔ اور تعویذات عملیات میں ہر چیز جائز ہے وہ
کہ جس میں کفریات جملے نہ ہوں، شرک کی طرف لے جانے والے جملے نہ ہوں، لیکن اکثر جو سفلی علم ہوتا ہے وہ انسان کو گناہ اور بدکاری اور عیاشی و مکاری کی طرف لے جاتا ہے، اللہ کی ناراضگی کا وہ سبب بنتا ہے وہ۔ اسی لیے کالا جادو نہیں سیکھنا چاہیے، اس سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے۔ لیکن جو کرتے ہیں کسی مومن بھائی کے لیے، کسی کو پریشان کرنے کے لیے، ان کے لیے دردناک عذاب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہے، تو انہیں توبہ کرنا چاہیے کہ کسی کو کالے جادو کے ذریعے سے پریشان نہ کریں، کسی کی تنگ دستی کا غلط فائدہ نہ اٹھائیں، اسے جینے دیں۔ اور وہ جائز ہے، تعویذات بنانا بھی جائز ہے، ڈالنا بھی جائز ہے، جھاڑ پھونک بھی جائز ہے۔ اور اہل السنت والجماعت کے نزدیک یہ حضرت محمد بن سماق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ کی طبیعت بہت علیل ہوئی، آپ بہت بیمار ہوئے، کسی نے بتایا کہ ان کے اوپر ایک کالا جادو کیا گیا۔ تو آپ کا جو قارورہ تھا، یعنی آپ نے جو خقار نکالی، جو آپ نے اپنا لعاب دہن نکالا، تو آپ کے مریدین متوسلین نے وہ آپ کا تھوک مبارک لیا اور ایک یہودی طبیب کے پاس جانے لگے۔ چونکہ آپ بہت ناتواں ہوتے جا رہے ہیں، کمزور ہوتے جا رہے ہیں، آپ پر کالا جادو تھا۔ میں آپ کو کالے جادو کا مکمل علاج بتا رہا ہوں آج۔ تو یہ لوگ جا رہے تھے تو اچانک راستے میں انہیں ایک سفید پوشاک میں ایک بہت باعزت اور با کرامت بزرگ دکھائی پڑے۔ انہوں نے ہاتھ باندھ کر کے سلام کیا۔ بزرگ بولے کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ ہمارے شیخ بہت زیادہ بیمار ہو گئے، ان پر جو ہے بہت زیادہ اثرات ہیں، کالے جادو کا اثر ہے اور بیمار بھی بہت رہتے ہیں، تو ہم ایک یہودی طبیب کے پاس جا رہے ہیں کہ وہ ان کا علاج کرے اور وہ صحت یاب ہو جائیں۔ تو کہا کہ تم غلام مصطفیٰ کے علاج کے لیے تم دشمن رسول کے پاس جا رہے ہو؟ رکو، میں تمہیں ایک ایسی قرآن عظیم کی آیت بتاتا ہوں کہ جس سے ان کا علاج ہو جائے گا، اور جو اس آیت کو پڑھے گا، نہ کالا جادو اس پہ اثر کرے گا، نہ کوئی بیماری اس پر جلدی اثر کرے گی۔ تو آپ کے مریدین نے کہا حضور وہ کیا ہے؟ تو وہ بزرگ کوئی عام بزرگ نہیں تھے، بلکہ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، کہ یہ جاؤ اور جا کر کے ان پہ دم کر دینا اور وہ خود بھی تلاوت کریں۔ آپ کے مریدین آتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں حضور یہ وہ آیت کریمہ قرآن عظیم کی، آپ نے اسے جب تلاوت کی تو یقیناً جب تلاوت کی تو آپ چند ہی روز میں شفا یاب ہو گئے، صحت و تندرستی آ گئی۔ تو اگر آپ کو ہر طریقے کی بیماری اور شفا یابی چاہیے، کالے جادو سے بچنا چاہتے ہیں، تو آپ اس آیت کریمہ کی تلاوت کریں، یقیناً اللہ پاک آپ کی مدد کرے گا اور آپ کو کالے جادو جیسے شر سے محفوظ فرمائے گا۔